الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اعراب کے بارے میں پڑھے تھے، اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کے متعلق بحث ہم پڑھے تھے۔ آج ہم اعراب کی تقسیم پڑھیں گے، یعنی کن اسماء میں کون سا اعراب آتا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے۔ فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا، جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ، غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ ابوک واخوک وحموک وہنوک وفوک وذو مال مضافۃ الی غیر یا المتکلم بالواو والالف والیاء، والمثنی وکلا مضافا الی مضمر اثنان واثنتان بالالف والیاء، جمع المذکر السالم واول وعشرون واخواتها بالواو والیاء، التقدیر فیما تعذر كعصا وغلام، مطلقا اب استثقل كقاض رفعا وجرا، ونحو مسلمیہ رفعا واللفظی فیما عداہ۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سا اعراب کس اسم پر آتا ہے، اس طرح سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ نے مفرد منصرف کو بیان کیا اور جمع مکسر، مفرد منصرف اور جمع مکسر کو سب سے پہلے مصنف نے بیان کیا کہ ان کا اعراب کیا آتا ہے، اور فرمایا کہ ان کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مصنف رحمہ اعراب بیان کر رہے تھے کون سے اسماء کو کیا اعراب دینا ہے، تو اعراب میں اعراب بالحرف بھی تھے، اعراب بالحروف بھی تھے، اعراب بالحرکات بھی تھے، تو مصنف نے اعراب بالحرکات کو مقدم کیوں کیا؟ اعراب بالحروف کو بھی تو پہلے بیان کر سکتے تھے، یعنی جن اسماء میں اعراب بالحروف آتے ہیں پہلے انہیں تو بیان کر سکتے تھے، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جن اسماء میں اعراب بالحرکات آتے ہیں انہیں مقدم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے، اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے، اسی وجہ سے مصنف نے اعراب بالحرکت سے شروع کی۔ اچھا، اعراب میں اصل اعراب بالحرکت کیسے ہے؟ اس لیے کہ اعراب بالحرکت یہ اخف ہے، اعراب بالحرکت یہ اعراب بالحروف سے اخف ہے اور اعراب بالحروف سے اقصر ہے، یعنی کم ہے، اسی وجہ سے اعراب بالحرکات کو پہلے بیان کیا۔ اچھا، یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مفرد سے مراد کیا ہے، کیونکہ مفرد چار چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ کبھی مفرد کہا جاتا ہے اور مراد یہ ہوتا ہے کہ مفرد ہو مرکب نہ ہو، یعنی مفرد کو کبھی مرکب کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی مفرد کہتے ہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، یعنی مفرد ہو تثنیہ و جمع نہ ہو، یعنی مفرد کو تثنیہ و جمع کے مقابل میں کبھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی مفرد کہا جاتا ہے، مفرد بولا جاتا ہے جمع کے جملے کے مقابل میں، کہ مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو۔ اسی طرح مفرد کو کبھی مضاف کے مقابل میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی مفرد ہو مضاف نہ ہو۔ الغرض مفرد کو چار چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کبھی مرکب کے مقابل میں، کبھی تثنیہ و جمع کے مقابل میں، کبھی جملے کے مقابل میں، اور کبھی مضاف کے مقابل میں۔ یہاں پہ مفرد سے مراد کون سا مفرد ہے؟ جسے مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے وہ مفرد، یا جسے جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے وہ مفرد، یا جسے تثنیہ و جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے وہ مفرد؟ تو یہاں پہ وہ مفرد مراد ہے جسے تثنیہ و جمع کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس مفرد کا اعراب بیان کر رہے ہیں جسے تثنیہ و جمع کے مقابل میں بولا جاتا ہے، یعنی مفرد ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو، چاہے وہ مضاف ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مرکب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن تثنیہ اور جمع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعراب اس کا ہے جو کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو۔
تو فالمفرد المنصرف، اور منصرف ہو، مفرد و منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ تو علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ مفرد ہو منصرف ہو، والجمع المکسر منصرف ہو، اور جمع مکسر منصرف ہو۔ تو ان کا اعراب کیا بتایا کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا بس مفرد اور منصرف ہونا چاہیے، چاہے وہ اس میں مقصور ہو یا منقوص ہو یا اسماء شتہ ہو یا کچھ بھی ہو، کیا ان کا اعراب بھی یہی ہوگا؟ یعنی اگر مفرد منصرف اس میں منقوص ہو، مفرد منصرف اس میں منقوص ہو، یا اس میں مقصور ہو، یا آخر میں اسماء ستہ میں سے کوئی ہو، تو کیا اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہاں مفرد منصرف سے مراد یہی ہے کہ وہ اس میں منقوص نہ ہو، اس میں مقصور نہ ہو، اسماء ستہ وغیرہ میں سے کچھ نہ ہو۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ مراد ہے، یعنی اس میں مقصور نہ ہو، اس میں منقوص نہ ہو وغیرہ جب مراد ہیں، تو پھر یہاں پہ ان کی قید کیوں نہیں لگائی گئی؟ یعنی اس میں مقصور نہ ہونے کی، اس میں منقوص نہ ہونے کی قید کیوں نہیں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ مصنف الرحمہ خود ان کا ذکر آگے کر رہے ہیں، مصنف الرحمہ خود مستقلاً ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں وہ داخل نہیں ہیں۔ اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو ان کا اعراب الگ سے مستقلاً نہیں بیان کرتے۔ جب مستقلاً الگ سے آگے بیان کریں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ مفرد منصرف صحیح میں یا جمع مکسر منصرف میں وہ داخل نہیں ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یعنی مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف کو یہ اعراب کیوں دی گئی؟ اولاً تو یہ سوال ہوتا ہے کہ انہیں اعراب بالحرکت کیوں دی گئی، اعراب بالحروف کیوں نہیں دی گئی؟ ارے بھائی وہ بھی تو اعراب ہیں، اعراب بالحروف ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو اعراب ہیں، تو اعراب الحروف کیوں نہیں دیے، اعراب الحرکت کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، مفرد یہ اصل ہے اور تثنیہ اور جمع فرع ہے، اسی طرح منصرف اصل ہے اور غیر منصرف فرع ہے، اور اسی طرح جمع مکسر منصرف اصل ہے، جمع مکسر غیر منصرف فرع ہے۔ گویا کہ یہ سب جو ہیں اصل ہیں، اور اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو جب اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے اور یہ دونوں اصل ہیں، یہ دونوں اس میں اصل ہیں، تو اصل کو اصل دی گئی، اصل اسم کو، اسم میں جو اصل ہیں انہیں اصل حرکت دی گئی، اسی وجہ سے انہیں مفرد منصرف کو اور جمع مکسر منصرف کو جو اعراب میں اصل ہے یعنی اعراب بالحرکت دی گئی۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ اچھا اعراب بالحرکت اگر دینا ہی تھا، اگر اعراب بالحرکت دینا تھا تو کوئی بھی اعراب دے سکتے تھے، اعراب بالحرکت میں 3 اعراب ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ حالت رفعی میں اور جری میں، ان تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب دیتے، یا اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ تینوں حالت میں 2 اعراب دیتے، یعنی 3 حالت میں 3 اعراب نہ ہو، اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس طرح کیوں نہیں کیا، بلکہ تینوں حالتوں میں تینوں الگ الگ اعراب دی، اس طرح کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب بالحرکت میں پھر اصل یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہو، تینوں حالتوں میں 3 اعراب ہو، اسی وجہ سے جب یہ اصل ہے، جب یہ یعنی اس میں غیر مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف جب یہ اصل ہیں، تو اعراب بالحرکت میں جو اصل ہے یعنی تینوں حالتوں میں تینوں اعراب کا آنا جو اصل ہے اسے دیا گیا۔ تو حالت رفعی میں یہ ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں رفعا نصبا و جرا، یہ منصوب کیوں ہیں؟ ان کو منصوب کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ نصب، انہیں نصب کس نے دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ منصوب یعنی رفعا نصبا اور جرا کے منصوب ہونے کی کئی صورت ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں رفعا اور نصبا اور جرا، یا تو مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں، یا حال ہونے کی بنا پر منصوب ہیں،
یا پھر ظرفیت کی وجہ سے، یعنی مضاف کو مقدر مان کے منصوب ہے. یعنی یہ بات اس طرح ہوگی تعربانی بالضمتی حالت الرفع، تعربانی بالفتحتی حالت النصب، تعربانی بالکسرتی حالت الجر. اس طرح عبارت ہوگی. اور یہاں سے اب جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کا کیا اعراب ہے. جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ. جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ. جمع مؤنث سالم سے مراد کیا ہے؟ اولاً یہ سوال ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم سے مراد کیا ہے، کون سی جمع مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم سے وہ تمام جمع مراد ہیں جنہیں الف تا کے ذریعے سے، الف تا لگا کر کے جمع بنایا گیا ہو، وہ تمام جمع مراد ہیں، چاہے ان کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث. ان کے مفرد کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے، مؤنث ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس الف تا کے ساتھ جمع ہونا چاہیے. دیکھیں مسلماتن، مسلماتن یہ مسلمتن کی جمع ہے، اس کا مفرد جو ہے یہ بھی مؤنث ہے اور اس میں الف تا کے ذریعے سے، الف تا کا اضافہ کر کے اسے جمع بنایا گیا ہے. اور دیکھیں مرفوعاتن، مرفوعاتن اسے الف تا کے ذریعے جمع بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مفرد جو ہے مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے، کیونکہ مرفوعات کا جو مفرد ہے وہ مرفوعون ہے نہ کہ مرفوعتن. جب مرفوعون مفرد ہے یعنی مذکر مفرد ہے، اگرچہ مذکر مفرد ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ جمع سے مراد کون سی جمع ہے؟ جس سے الف تا کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، اور جمع مرفوعات کو، منصوبات وغیرہ کو الف تا کے ذریعے سے جمع بنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ وہ سب بھی داخل ہوں گے. نیز چاہے وہ فی الحال جمع ہو یا فی الاصل جمع ہو. یہاں پہ جمع مذکر مؤنث سالم سے مراد یہ بھی ہے کہ چاہے وہ فی الحال جمع ہو یا فی الاصل جمع ہو. فی الحال جمع ہو کیا مطلب، کیا معنی؟ یعنی ابھی وہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہو، اسے کہیں گے فی الحال جمع. جیسے مسلماتن یہ بر وقت فی الحال جمع کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو یہ فی الحال جمع کی مثال ہوئی. اچھا فی الاصل جمع کیا معنی؟ یعنی جو ابھی جمع کے طور پر استعمال نہ ہوتا ہو، جو ابھی فی الحال جمع کے طور پر استعمال نہ ہوتا ہو لیکن اصل میں وہ جمع ہو. جیسے اس کی مثال دیکھیں عرفاتن، عرفاتن یہ کیا ہے؟ یہ عرفتن کی جمع ہے، اور اصل میں یہ عرفتن کی جمع ہے لیکن ابھی یہ علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اصل میں جمع ہے، اگرچہ ابھی بطور علم استعمال ہو رہا ہے پھر بھی وہ یہاں داخل ہوگا. الحاصل یہ کہ یہاں جمع مؤنث سالم سے وہ جمع مراد ہے جسے الف تا کے ساتھ بنایا گیا ہو، اور چاہے وہ فی الحال جمع ہو یا فی الاصل جمع ہو، دونوں مراد ہیں. پھر یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم میں نصب کو جر پر، حالت نصبی کو حالت جری پر محمول کیوں کیا گیا؟ حالت نصبی کو حالت جری پر کیوں محمول کیا گیا؟ حالت نصبی کو حالت جری پر جری کا تابع کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم میں جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم کی فرقہ ہے، اور جمع مذکر سالم میں کیونکہ حالت نصبی کو حالت جری کا تابع بنایا گیا تھا، جب اصل میں حالت نصبی کو حالت جری کا تابع بنایا گیا تھا تو فرقہ میں بھی حالت نصبی کو حالت جری کا تابع بنایا گیا. یعنی جب جمع مذکر سالم میں تابع بنایا گیا تھا حالت نصبی کو حالت جری کا، تو اسی وجہ سے جمع مؤنث سالم میں بھی حالت رفعی کو، حالت نصبی کو حالت جری کا تابع بنایا گیا. پھر سوال ہوتا ہے کہ اچھا جب جمع مذکر سالم یہ اصل ہے اور جمع مؤنث سالم فرعہ ہے، تو مصنف الرحمہ فرعہ کو پہلے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پہلے اصل کو بیان کرنا چاہیے تھا،
جیسا کہ آپ نے پہلے وہاں جیسا کہ مصنف رحمہ اعراب بالحرکت کو پہلے بیان کی، کیوں؟ کیونکہ اعراب بالحرکت کی اصل ہے، اعراب بالحرکت کی اصل ہونے کی وجہ سے جب مصنف رحمہ اعراب بالحرکت کو پہلے بیان کر رہے ہیں تو مناسب یہ تھا، بہتر یہی تھا کہ پہلے جمع مذکر سالم کو بیان کرتے، کیونکہ جمع مذکر سالم اصل ہے، اور جمع مؤنث سالم کو بعد میں بیان کرتے کیونکہ جمع مؤنث سالم فرع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی تقدیم میں، مقدم کرنے میں ہم نے اعراب کا اعتبار کیا، یعنی مقدم کرنے میں، کیونکہ اعراب بالحرکت یہ اصل ہے، اور اعراب بالحرکت جمع مؤنث سالم میں جو اعراب آتا ہے وہ اعراب بالحرکت آتا ہے، اسی وجہ سے ہم جمع مؤنث سالم کو مقدم کیے۔ یہ ایک اعتراض ہو رہا تھا، اس کا جواب۔ اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہاں سے غیر منصرف کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ غیر منصرف پر کون سا اعراب آتا ہے۔ غیر المنصرفی بالضمتی والفتحتی، غیر منصرف ضمہ اور فتحہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی غیر منصرف کا اعراب ضمہ کے ساتھ اور فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مصنف نے حالت جری کو حالت نصبی پہ کیوں محمول کی؟ مصنف رحمہ غیر منصرف میں حالت جری کو حالت نصبی پر کیوں محمول کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ غیر منصرف فعل سے مشابہ رکھتا ہے، غیر منصرف کی فعل سے مشابہت ہے، غیر منصرف فعل سے مشابہ ہے، اور فعل پر کسرہ نہیں آتا، فعل پر تنوین اور جر نہیں آتے، یعنی فعل پر کسرہ نہیں آتا، اسی وجہ سے جب یہ فعل کے مشابہ ہے تو ہم نے اس پر بھی کسرہ نہ آئے، اسی وجہ سے اس کے جر کو نصب پر محمول کیا۔ تو یہاں اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ نے فرمایا منصرف اصل ہے اور غیر منصرف فرع ہے، ٹھیک ہے، تو جب منصرف اصل ہے اور غیر منصرف فرع ہے، اور تو چاہیے یہ تھا، مناسب یہ تھا کہ آپ غیر منصرف کو اعراب بالحروف دیتے، غیر منصرف کو اعراب بالحروف دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر منصرف فرع ہے اور اعراب میں فرع اعراب بالحروف ہے، جس طرح آپ اصل کو اصل دے رہے تھے تو فرع کو فرع دینا چاہیے، غیر منصرف فرع ہے، اعراب بالحروف فرع ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ غیر منصرف کو اعراب فرع یعنی اعراب بالحروف دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی حضور، صحیح، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم جو اعراب دے رہے ہیں یہ اعراب اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اعراب فرعی ہے۔ کیسے اعراب فرعی ہے؟ ارے یہ تو اعراب بالحرکت ہے۔ اعتراض ہوگا کہ بھائی کیسے اعراب فرعی ہے؟ یہ تو اعراب بالحرکت ہے، اور آپ نے کہا کہ اعراب بالحرکت اصل ہے۔ ہم کہیں گے جی حضور، ہم مانتے ہیں اعراب بالحرکت اصل ہے، لیکن اعراب بالحرکت میں اصل یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں تینوں اعراب ہو، الگ الگ حالت میں الگ الگ اعراب ہو، یہ اصل ہے، کیونکہ غیر منصرف میں تینوں حالتوں میں تین اعراب نہیں ہے، بلکہ تین حالت میں دو اعراب ہے، تو تین حالت میں دو اعراب ہونا تینوں حالت میں تین اعراب ہونے کی فرع ہے، دو اعراب ہونا یہ فرع ہے تین اعراب ہونے کی۔ تو ہم نے جو غیر منصرف کو اعراب دی ہے، ہم نے جو غیر منصرف کو اعراب دیا ہے، یہ اعراب فرعی ہی ہے، اصل نہیں ہے۔ تو غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ، جیسے جاء احمد مررت باحمد رأیت احمد۔ اب یہاں سے اسماء ستہ کا اعراب کیا ہے اسے بیان کرنے لگے ہیں۔ ابو کا و اخو کا و حمو کی و ہنو کا و فو کا و ذو مال مضافتن الی غیر یا المتکلم۔ ابو کا، اخو کا، حمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال، جب یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ، یعنی حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں پہلے کے جو چار اسماء ہیں، یعنی ابو کا، اخو کا، حمو کا اور ہنو کا، یہ
ناقص ہیں، اسماء ناقصہ ہیں۔ ابو کا، اخو کا، ہمو کا اور ہنو کا، ہنو، یہ کیا ہیں؟ اسماء ناقصہ ہیں، اس میں ناقص ہیں کیونکہ ان کے آخر میں واو ہے۔ اچھا، یہ کیسے معلوم کہ یہ اس میں ناقص ہیں، اسماء ناقص؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان پر یہ ہے، ان کے اسماء ناقصہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ ان کی تثنیہ میں واو آتا ہے، واو لوٹ آتا ہے۔ جیسے ابو ہے، ابو کا تثنیہ کیا آتا ہے؟ ابوانی۔ اسی طرح اخو، تثنیہ آتا ہے اخوانی۔ یعنی ان کے تثنیہ میں کیونکہ واو لوٹ آتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے، یہ اصل ہے کہ تثنیہ اسم کو اس کے اصل کی طرف پھیر دیتی ہے۔ تثنیہ اور تصغیر اسم کو اس کے اصل کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جب تثنیہ میں واو آ جاتا ہے واپس، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اصل میں واو ہے، تو اس کے وہ ایک واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ابو کا، اخو کا اور ہمو کا۔ یہاں پہ دیکھیں ہمو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمو کی، یعنی مصنف رحمہ ہمو کی اضافت مؤنث کی ضمیر کی طرف کیے ہیں، کاف ضمیر کی طرف، یعنی کاف مؤنث کی ضمیر کی طرف، مخاطب مؤنث کی ضمیر کی طرف کیے ہیں، جبکہ ابو کا اور اس کے علاوہ میں مذکر کی ضمیر کی طرف اضافت کیے ہیں، لیکن حموکی میں مؤنث کی ضمیر کی طرف اضافت کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ حمو کہتے ہیں شوہر کی طرف سے عورت کے شوہر کی طرف سے رشتہ دار کو، عورت کے جو رشتہ دار شوہر کی طرف سے ہوں انہیں حمو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے سسر اور دیور وغیرہ۔ شوہر کی طرف سے جو عورت کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں حمو کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے، کیونکہ مذکر کا تو کوئی شوہر نہیں ہوتا مذکر کا شوہر کہاں سے کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مذکر کا شوہر نہیں ہوتا، عورت کا ہی شوہر ہوتا ہے، تو یہ خاص ہے عورت کے ساتھ اس کی اضافت، اسی وجہ سے کاف ضمیر مؤنث کی طرف کی گئی۔ لیکن صاحب مجمل اللغت نے یہ بتلایا ہے کہ حمو کا اطلاق زوجین کے رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مرد کے رشتہ دار ہوں یا عورت کے رشتہ دار ہوں، دونوں کے رشتہ دار کے لیے حمو کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے قول کو دیکھتے ہیں تو ان کے قول کے مطابق حمو کی اور حمو کا دونوں پڑھنا جائز ہے، دونوں پڑھنا درست ہے، صحیح ہے۔ اور ہنو میں جو نون ہے نا، نون پہ تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ ہنو کا ہنو کے نون کو مشدد اور مخفف، یعنی ہنو کا دونوں پڑھنا جائز ہے، دونوں پڑھنا درست ہے۔ فو کا یہ پہلے تو چار اسم ہو گئے، ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، یہ 4 اسم ہو گئے۔ ان کے بارے میں بتلایا کہ یہ اسماء ناقصہ ہیں، ان کے آخر میں اور ناقص واوی ہیں، اسماء ناقصہ اور ناقص میں بھی ناقص واوی ہیں۔ اور فو کا یہ اجوف واوی ہے، یعنی فو کا کی اصل کیا ہے؟ فو کا یہ اصل میں فوہن ہے، فعلن کے وزن پر فوہن ہے، آخر میں ہا ہے جس سے حذف کر دیا گیا ہے۔ کیسے معلوم چلا؟ کیونکہ اس کی جمع افواہ آتی ہے، اور جمع بھی مفرد کو اصل کی طرف پھیر دیتی ہے، تو جب اس کی جمع افواہ آتی ہے اور اس کے آخر میں ہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ فوکا کی اصل فوہن ہے، یعنی فعلن کے وزن پر۔ فوکا جب یہ اضافت کے بغیر اضافت کے جب ہوتا ہے، اس وقت یہ اس کا جو واو ہے میم سے بدل جاتا ہے اور فمن ہو جاتا ہے۔ فو ہے جب یہ اضافت سے منقطع ہوتا ہے، بغیر اضافت کے ہوتا ہے، تو اس کا واو میم سے بدل جاتا ہے اور فمن ہو جاتا ہے، بطور فمن استعمال ہوتا ہے۔ اور اضافت کے ساتھ ہو تو میم پہ ضمہ، فا پہ ضمہ آتا ہے اور واو ساکن ہو جاتا ہے، فو کا استعمال ہوتا ہے۔ وذو مالن، یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی اسماء ہیں سب کی اضافت کی گئی ہے ضمیر کی طرف، لیکن ذو کی اضافت کی گئی ہے اس میں جنس کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف، ایسا کیوں؟ ارے بھائی یہ بھی تو اسم ہے، جس طرح وہ اسم ہیں وہ پانچوں کو آپ نے ضمیر کی طرف اضافت کی،
اور اس کی اضافت کر رہے ہیں اس میں ظاہر کی طرف جنس کی طرف، ایسا کیوں بھائی؟ یہ بھی اس میں ہے، اس کی بھی اضافت کرنی چاہیے تھا ضمیر کی طرف۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ذو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اس میں جنس کو کسی چیز کی صفت بنائے۔ ذو کی وضع ہی اس وجہ سے ہوئی ہے، ذو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ اس میں جنس کو کسی کی صفت بنائے، اسی وجہ سے اس کی اضافت اس میں جنس ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ذو کی اصل ذوون ہے، یعنی فعالن کے وزن پر ذوون ذو کی اصل ہے، لفیف مقرون ہے، ایک واو کو آخر کے واو کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ جبکہ یہ اسم مضاف ہوں، یہاں پہ شرط بتا رہے ہیں کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ کب ہے۔ اعراب جو بتلا رہے ہیں ان اعراب کے لیے کیا شرط ہے، وہ شرط بتا رہے ہیں مضافتاً، اس حال میں کہ یہ مضاف ہو۔ مضافتاً منصوب ہے اور حال ہونے کی وجہ سے، مضافتاً منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، یعنی اس حال میں کہ یہ اسماء مضاف ہوں، کس کی طرف مضاف ہوں؟ الی غیر الیاء المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو مضاف ہوں اور دوسری چیز یہ کہ مضاف ہوں وہ بھی غیر یا متکلم کی طرف، یعنی اگر یہ دیکھو دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اسماء مضاف ہوں گے یا مضاف نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مضاف نہ ہوں جیسے اخن ابن وغیرہ، تو اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تینوں اعراب آئے گا، ان پر تینوں حالتوں میں تینوں اعراب آئے گا، یعنی کہا جائے گا جیسے جاء اخن مررت باخن، جاء اخن رأیت اخن مررت باخن، تینوں حالتوں میں تینوں اعراب آئے گا۔ اچھا، اگر یہ مضاف ہوں، یہ تو اس صورت میں تھی جبکہ مضاف نہ ہوں، یہ اسما جب مضاف نہ ہوں تو تینوں حالتوں میں تینوں اعراب آئے گا۔ اگر یہ اسما مضاف ہوں تو اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف میں پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے یا غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے۔ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا، اور اگر یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب یہی اعراب ہوگا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت نصبی رفعی میں واو کے ساتھ، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، جب یہ مضاف ہوں اور وہ بھی غیر یا متکلم کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ اور بھی دو شرط ہیں، یعنی ان اعراب کے لیے ان اسماء کا ان اعراب کے لیے اور بھی دو شرائط ہیں، وہ شرائط اگر نہ پائے جائیں تو بھی یہ اعراب نہیں ہوگا۔ کیا شرائط ہیں وہ؟ نمبر ایک شرائط تو یہ ہے کہ یہ اسماء واحد ہوں، مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع ہوں تو پھر ان کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہوگا، اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ کا اعراب ہوگا، جمع ہو تو جمع مکسر کا اعراب ہوگا، جمع مکسر ہو تو جمع مکسر کا اعراب ہوگا، یعنی مفرد ہونا ضروری ہے۔ تثنیہ اگر ہوں گے تو تثنیہ کا جو اعراب آتا ہے وہی اعراب ان کا آئے گا، اور جمع ہو تو جمع کا جو اعراب آتا ہے، جیسے کہا جائے گا کہ جاء آباؤک، رأیت آباءک، مررت بآبائک، ان جمع مکسر کا جو اعراب ہے اس میں بھی وہی اعراب آئے گا اگر جمع ہو۔ پہلی شرط کیا ہوئی؟ جس کو مذکور نہیں ہے کہ وہ جمع ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جمع نہیں، وہ یہ واحد ہوں، یعنی جمع اور تثنیہ نہ ہو۔ کیا ہے پہلی شرط؟ واحد ہوں، یعنی جمع اور تثنیہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، یعنی ان کو بطور تصغیر نہ لایا گیا ہو، مکبرہ ہوں، اس لیے کہ اگر وہ مصغرہ ہوں، تصغیر لائی گئی ہو تو اس وقت ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تینوں اعراب ہوگا، یعنی کہا جائے گا جاء اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک، تینوں حالتوں میں تینوں اعراب ہوگا۔ تو یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی شرط کو متن میں ذکر کیا تو مکبر ہونے کی، مکبرہ ہونے اور مفرد ہونے کی شرط کو متن میں کیوں ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ لازم ہے؟ اگر مکبرہ نہ ہو یا مفرد نہ ہو تو اس وقت اس کا اعراب یہ نہیں ہوگا، ان اسماء کا اعراب یہ نہیں ہوگا،
پھر بھی ابن حاجب نے کیوں اس شرط کو یہاں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حاجب رحمہ اللہ مثال پر اکتفا کرتے ہوئے ان شرائط کو ذکر نہیں کیا بلکہ ترک کر دیے، یعنی کیونکہ جو مثال وہ پیش کیے ہیں ابو کا، اخو کا، حمو کی وغیرہ، ان تمام میں کیا ہے؟ تمام کے تمام مکبرہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسخرہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جب انسان اس کو دیکھے گا کہ تمام کے تمام مکبرہ ہیں، 6 اس میں ہیں اور سب کے سب مکبرہ ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسخرہ نہیں، یعنی یہ جو اعراب ہے مکبرہ کا اعراب ہے۔ نیز یہ تمام کے تمام مفرد ہیں، کوئی تثنیہ یا جمع نہیں ہے۔ اس سے بھی انسان معلوم کر لے گا کہ تمام 6 اس میں ہے بھائی، تو تمام کے تمام مفرد ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ تثنیہ و جمع نہ ہو، یہ بھی یہاں شرط ہوگی۔ پھر اعتراض ہوتا ہے، اچھا ایسی بات ہے، لیکن مضافاً الی غیر المتکلم کی شرط کیوں لگائی؟ اگر مثال پر اکتفا ہی کرنا تھا تو یہ شرط کو کیوں ذکر کیے کہ وہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو؟ اس کو بھی ذکر نہ کرتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے اور مثال پر اکتفا کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں مضافتاً الی غیر یا متکلم کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں دیکھنے والے کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ اعراب اسی وقت ہو سکتا ہے، اسی صورت میں جب کہ یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ ہاں، جب کہ یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تبھی ان کا اعراب یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا اعراب نہیں ہوگا۔ یعنی ذو کے علاوہ جو ہیں جب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تبھی ان کا اعراب یہ ہوگا، ورنہ اعراب نہیں ہوگا۔ کہیں یہ وہم پیدا نہ ہو، اسی وجہ سے مضافتاً الی غیر یا متکلم کو صراحتاً ذکر کیا۔ ان کی حالت رفعی الف کے ساتھ واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت نصبی یا کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہاں سے تثنیہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ تثنیہ کا اعراب کیا ہے، اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ والمثنى وکلا مضافا الی مضمر و اثنان و اثنتان بالالف والیاء۔ تثنیہ اور کلا جبکہ یہ مضاف ہو مضمر کی طرف، یعنی وہ کلا اس حال میں کہ یہ مضمر کی طرف، ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اس طرح اثنان و اثنتان، ان کا اعراب الف اور یا کے ساتھ۔ کیا مطلب الف اور یا کے ساتھ؟ یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ یہاں پہ اور ایک کلا کے بارے میں بتلایا کہ کلا مضاف و مضمر کی طرف، کلا کا ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کلا کے ساتھ یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو؟ اس لیے کہ کلا کی 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، ایک تو لفظ کے اعتبار سے، ایک معنی کے اعتبار سے۔ کلا لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے کیونکہ اس کی طرف مفرد کی ضمیر لوٹانا درست ہے اور اس پہ تثنیہ کی علامت بھی نہیں ہے، اس پر تثنیہ کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، مثنیٰ نہیں ہے لفظ کے اعتبار سے۔ اور دوسری بات یہ کہ لفظ کے اعتبار اس کی طرف تثنیہ کی ضمیر کو لوٹانا درست ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں لوٹایا گیا ہے کلتا الجنتین آتت اکولہا۔ یہاں پہ دیکھیں آتت کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر کلتا کی طرف لوٹائی گئی ہے، حالانکہ وہ تثنیہ ہے۔ تو کیونکہ یہ لفظ کے اعتبار سے تثنیہ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفرد ہے، اور معنی کے اعتبار سے کلا کا معنی کیونکہ تثنیہ ہے، معنی کے اعتبار سے کلا تثنیہ ہے، یعنی اس کی 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ تو ہم اور جب 2 صورتیں ہیں تو یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، تو مفرد ہونے کے اعتبار سے جب ہم مفرد ہونے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر اعراب بالحرکت آئے، کیونکہ مفرد ہے اور مفرد اصل ہے اور اعراب میں اصل اعراب بالحرکت ہے۔ تو جب ہم اس کے مفرد ہونے کی طرف دیکھتے ہیں تو کلا چاہتا ہے کہ اس پر اعراب بالحرکت آئے، اور جب ہم اس کے تثنیہ ہونے کی طرف دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے تو کلا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کلا پر اعراب الحروف آئے، کیونکہ یہ فرع ہے، تثنیہ فرع ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی دونوں حالتوں کا اعتبار کیا، لفظ کی حالت کی بھی، لفظ اور معنی دونوں کی حالت کو ہم نے دیکھا اور دونوں کی حالت کا اعتبار کیا بئیں طور کہ جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جو کہ اصل ہے اور اس میں ضمیر فرع ہے،
جب یہ اسم ظاہر کی طرف یعنی جب قلعہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو جو کہ اصل ہے تو اسے اعراب اصل دی جائے گی جو کہ حرکت ہے. یعنی جب اسے قلعہ جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو جو کہ اسم میں اصل ہے تو اسے اعراب میں جو اصل ہے وہ دی جائے گی یعنی اعراب الحرکت دی جائے گی. یعنی اعراب الحرکت دی جائے گی لیکن تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگی. کس طرح؟ جیسے کہا جائے گا جاء کلا الرجلین، مررت کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین. اس طرح تینوں حالتوں ہوگی. اور اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اگر یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیونکہ ضمیر فرع ہے، یعنی اس میں ظاہر ہونا اصل ہے اور ضمیر ہونا فرع ہے، تو جب ضمیر کی طرف جب فرع کی طرف مضاف ہو تو اعراب میں جو فرع ہے یعنی اعراب بالحرف اسے ہم دیں گے. اسی وجہ سے جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب الف اور یا کے ساتھ ہوگا. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ شرط لگائی گئی کہ یہ مضمر کی طرف مضاف ہو. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے قلعہ کو ذکر کیا اور کلتا کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ کلتا کا بھی یہ اعراب ہے جو قلعہ کا اعراب ہے. تو مصنف نے قلعہ کو ذکر کیا اور کلتا کو ذکر نہیں کیا. ناانصافی کی مصنف نے، ایک کو ذکر کیا ایک کو ذکر نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مصنف نے ناانصافی نہیں کی کیونکہ قلعہ اصل ہے اور کلتا فرع ہے. اصل کو ذکر کر دیا اور کلتا کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل جب ذکر ہو گیا تو فرع بھی اس کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گا. پھر اعتراض ہوتا ہے اچھا آپ یہ فرماتے ہیں تو دیکھیں اسنانے اور اسنتانے، یہاں پہ مصنف نے دونوں کو ذکر کر دیا، اسنانے کو بھی اور اسنتانے کو بھی. اور کلتا نے بھائی کیا کی تھی، اس نے کلتا کو تو ذکر کرنا چاہیے تھا. اسنانی اور اسنتانے جب دونوں کو ذکر کر رہے ہیں تو قلعہ اور کلتا کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ نہیں وہ اصل کیونکہ قلعہ اصل ہے اس وجہ سے قلعہ کو ذکر کیا اور کلتا فرع ہے اس وجہ سے کلتا کو ذکر نہیں کیا. تو یہاں پہ اسنان اصل ہے، اسنانے کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اور اسنتان فرع ہے تو اسنتانے کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح، اسنتان یہ فرع ہے اسے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ مصنف یہ چاہتے تھے کہ پہلی صورت میں یعنی قلعہ کی صورت میں قلتا کو نہ ذکر کر کے یہ بتائیں کہ جب اصل کو ذکر کر دیا جائے یعنی اصل پہ اکتفا کرنا جائز ہے، اصل پر اکتفا کرنا، اصل کو ذکر کرنا اور فرع کو نہ ذکر کرنا یہ درست ہے، صحیح ہے. اور دوسری مثال میں یعنی اسنانے اور اسنتانے دونوں کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دونوں کو لا بھی سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اصل و فرع کو جمع نہیں کر سکتے بلکہ دونوں کو لانا بھی جائز ہے. پہلے میں اکتفا کے جواز کو بتلانے کے لیے وہاں پہ حذف کیا کلتا کو، اور دوسرے میں دونوں کے لانے کے جائز ہونے کو بتانے کے لیے دونوں کو لائے. تو ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اب یہاں سے جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا کیا اعراب ہے اور کیا. جمع المذکر السالم و اول و عشرون و اخواتها بالواو والیا. جمع مذکر سالم اولو اور عشرون کے جو اخوات ہیں نظائر ہیں ان کا اعراب واو اور یا کے ساتھ ہے. جمع مذکر سالم سے کیا مراد، کون سی جمع مراد ہے؟ یاد رہے کہ جمع مذکر سالم سے ہر وہ جمع مراد ہے جو واو اور نون کے ساتھ ہو، یعنی جو جمع واو اور نون کے ساتھ ہو وہ جمع مراد ہے، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا مذکر نہ ہو. جمع مذکر سالم سے مراد کیا ہے کہ جس کے آخر میں واو نون ہو، جسے واو نون کے ساتھ بنایا گیا ہو، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں جو جن کا مفرد مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے لیکن انہیں واو اور نون کے ذریعے سے جمع بنایا گیا ہے، واو اور نون لگا کر کے ان کی جمع لائی گئی ہے، وہ داخل ہو جائیں گے. جیسے کہ اردونا وغیرہ، اردونا سنونا وغیرہ یہ داخل ہو جائیں گے اس میں. تو جمع مذکر سالم جس کے چاہے ان کا مفرد کا صیغہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا یہاں پہ جمع مذکر سالم سے اصطلاحی جمع مذکر سالم مراد ہے. اور اولو
اولو یہ ذو کی جمع ہے، یعنی اس کے لفظ سے نہیں ہے بلکہ غیر لفظ سے اس کی جمع ہے۔ اور عشرون، یاد رہے کہ عشرون، یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ عشرون تو جمع ہے، جب مصنف نے یہ کہا جمع مذکر سالم کہہ دیا تو پھر عشرون کو کیوں الگ سے بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی عشرون جمع نہیں ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے، بلکہ یہ جمع مذکر سالم کے مشابہ ہے۔ یعنی دیکھیں اولو یہ معنی کے اعتبار سے جمع مذکر سالم کا مشابہ ہے، کیونکہ اس کے آخر میں واو نون نہیں ہے، اگرچہ واو نون نہیں ہے کیونکہ اس میں جمع کا معنی ہے، تو یہ معنن جمع ہے، تو یہ اس کے ملحقات میں سے ہوا۔ اور عشرون یہ اگرچہ معنن جمع نہیں ہے لیکن لفظاً جمع ہے، تو اب آپ کا اعتراض نہیں ہوگا کہ عشرون جمع مذکر سالم کے فرد میں سے ہے، جب جمع مذکر سالم کو بیان کیا تو فرد کو پھر الگ سے بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ جمع مذکر سالم کے فرد میں سے نہیں ہے، عشرون جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ یہ جمع کے مشابہ ہے صورتاً۔ اچھا، پھر اعتراض ہوگا اچھا آپ کہتے ہو کہ جمع مذکر سالم کے فرد میں سے نہیں ہے، ارے بھائی یہ عشرون ہے، دیکھو آخر میں واو نون ہے، اشرون ہے، اشرون کے آخر میں واو نون لگایا گیا تو عشرون ہو گیا، نہیں تو ہم سمجھ میں آ رہا ہے تو جمع مذکر سالم ہے۔ تو ہم بولیں گے حضور یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، ہم صحیح بول رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عشرتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10، اور عشرون آپ اگر کہتے ہیں جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور عشرتن ہے، عشرون کہتے ہیں 10 کو، تو اس طرح جب یہ جمع ہے اور جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ 10 مقدر ماننا ہوگا، یعنی عشرتن عشرتن عشرتن، یعنی کم سے کم عشرون کا اطلاق 30 پر تو ہونا چاہیے، حالانکہ عشرون کہا جاتا ہے 20 کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع نہیں ہے معنی کے اعتبار سے۔ وہ اخواتها سے مراد کیا ہے؟ اخواتها سے مراد یہ ہے جیسے ثلاثون، اربعون، خمسون وغیرہ، یہ مراد ہیں۔ بالواوی والیا، واو اور یا کے ساتھ، یعنی یہ معرب ہوتے ہیں یہ اسماء واو کے ساتھ معرب ہوتے ہیں حالت رفعی میں، اور یا کے ساتھ معرب ہوتے ہیں یا کے ساتھ معرب ہوتے ہیں حالت نصبی میں، یعنی یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ جیسے کہا جاتا ہے جاء المسلمون و اولو مال، جاء المسلمون و اولو مال و20 رجلا، اس طرح کہا جاتا ہے رأیت المسلمین و اولو مال و20 رجلا، اور مررت بالمسلمین و اولی مال و20 رجالا۔ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ کہاں پہ اعراب لفظی ہوتا ہے اور کہاں پہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، اعراب تقدیری کہاں ہوتا ہے، اعراب لفظی کہاں ہوتا ہے، اس سے یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ التقدیر فیما تعذر، اعراب تقدیری وہاں ہوتا ہے جہاں پہ متعذر ہو۔ یاد رہے کہ التقدیر میں جو الف لام ہے یہ یا تو مضاف الیہ کے عوض میں ہے یا پھر یہ صفت کے لیے ہے، یعنی موصوف یا تو یہ موصوف کے عوض میں ہے یا مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ اگر اسے مضاف الیہ کے عوض میں مانو گے تو معنی کیا ہوگا؟ تقدیر الاعرابی، یعنی یہاں پہ الف لام جو ہے تقدیر میں جو الف لام ہے اگر اسے مضاف الیہ کے عوض میں مانے تو اس وقت عبارت ہوگی تقدیر الاعرابی، اور اگر مضاف الیہ کے عوض میں نہ مانے بلکہ موصوف کے عوض میں مانے تو کیا معنی ہوگا؟ الاعراب التقدیری۔ اچھا، تقدیر اعراب کہاں ہوتا ہے؟ فیما تعذر، تقدیری اعراب اس میں ہوتا ہے جس میں متعذر ہو، جس چیز میں اس اسم معرب میں ہوتا ہے، جس اسم معرب میں متعذر ہو جائے، کیا متعذر ہو جائے؟ اعراب متعذر ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہاں پہ تعذرہ امتناع کے معنی میں ہے، محال ہونے کے معنی میں ہے، یعنی جس میں اعراب محال ہو۔ اعراب محال ہونے سے مراد نفس اعراب محال ہو یہ نہیں، بلکہ ظہور اعراب محال ہو، اعراب کا ظاہر ہونا محال ہو جائے، کا عصن و غلامی، جیسے کہ عصن اور غلامی۔ دیکھیں یہاں پہ عصن اور غلامی، یہاں پہ دونوں میں لفظی طور پر اعراب، یہاں پہ کیونکہ اعراب محال ہے اس وجہ سے یہاں پہ اعراب تقدیری ہے۔
عصن میں کیوں اعراب محال ہے؟ اعراب کا ظہور عصن میں اعراب کا ظاہر ہونا محال کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں الف ہے، چاہے وہ الف حذف ہو یا پھر موجود ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے، اور الف جو ہے یہ حرکت کو قبول نہیں کرتی۔ الف یہ حرکت کو قبول کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اگر الف حرکت کو قبول کر لے تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا، الف کہاں باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہے۔ اور غلامی میں اعراب تقدیری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ یعنی غلامی میں جو یا کا ما قبل ہے میم، یہ یا کے ساتھ مشغول ہو گیا ہے، کسرہ کے ساتھ مشغول ہو گیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً سے مراد تینوں حالتوں میں، یعنی حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے۔ اچھا، یہاں پہ عصن سے مراد کیا ہے؟ لفظ عصن، اور غلامی سے مراد لفظ غلامی ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ یعنی لفظ عصن جہاں پہ آئے، لفظ غلامی جہاں پہ آئے، وہیں پہ اعراب تقدیری ہوگا یا اس کے علاوہ کہیں اور؟ لفظ عصن اور لفظ غلامی یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ بتانا کیا مقصد ہے کہ عصن سے مراد اس میں مقصور، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور غلامی سے مراد جس کی اضافت کی گئی ہو یا متکلم کی طرف، یعنی اس میں مقصور اور مضاف الی الیا یا متکلم، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ان میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ مطلقاً تینوں حالتوں میں جیسے کہا جاتا ہے هذه العصا وغلامی، عصا چاہے الف کے ساتھ ہو یا الف کے بغیر ہو، جیسے کہا جائے گا هذه العصا وعصن، العصا یہ کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے، اور عصن بغیر الف کے ہے، کہا جائے گا هذه العصا وعصن وغلامی، یہ حالت رفعی میں، اور کہا جائے گا نظرت الی العصا وعصن وغلامی، یہ حالت جری میں، اور مررت بعصا والعصن والغلامی، یہ بھی حالت جری میں۔ ان تینوں حالتوں میں یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اعراب جو ہے، ان دونوں کا اعراب تقدیری ہے۔ اب یہاں سے دوسری صورت بتا رہے ہیں، یعنی اعراب تقدیری دو جگہ میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ بتلا دیے کہ جہاں اعراب متعذر ہو، متعذر سے مراد محال ہو اس کا ظاہر ہونا۔ اب دوسری جگہ بتا رہے ہیں ابستثقلا، یا اعراب ثقیل ہو، جہاں پہ اعراب ثقیل ہو، بھاری ہو، وہاں پہ بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے فرما رہے ہیں قازن رفعا و جرجن، جیسا کہ قازن کے رفعہ حالت رفعی میں، حالت جری میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ قازن سے مراد کیا ہے؟ کہ اس میں منقوص، قازن سے مراد اس میں منقوص ہے، یعنی جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، یا ما قبل مکسور کو اس میں منقوص کہتے ہیں، اور یہاں قازن سے مراد اس میں منقوص ہے، لفظ قازن یہ مراد نہیں ہے۔ اور فرمایا جیسا کہ قازن کی حالت رفعی میں اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا، کیونکہ یا پر رفعہ اور جر یہ دونوں ثقیل ہیں۔ یا پر رفعہ یعنی یا ما قبل مکسور، اور جس یا سے پہلے کسرہ ہو، اس یا پر ضمہ اور کسرہ یہ دونوں ثقیل ہیں، لیکن فتحہ ثقیل نہیں، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، اسی وجہ سے حالت فتحی میں، نصبی میں یہ فتحہ کے ساتھ اعراب تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں یہ اعراب لفظی ہوگا اس کا، حالت جری اور حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوگا۔ وَنَحْنُ مسلمیہ، یہاں پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ مصنف رحمہ نحو کو کیوں لائے؟ اوپر بیان جس طرح کیا کہ قازن و مسلمیہ بیان کر دیتے، قازن پر عطف کرتے ہوئے وہ مسلمیہ بیان کر دیتے، مصنف رحمہ نحو کا لفظ پھر سے کیوں لائے؟ حالانکہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت شارٹ کٹ میں کام لیتے ہیں، بہت جلدی کام لیتے ہیں، کم عبارت پیش کرتے ہیں،
پھر بھی انہوں نے نحو کو کیوں لایا جبکہ کاف سے تشبیہ کا معنی پا لیتا تھا، مثال جو مقصود تھا مثال دینا وہ مکمل ہو جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ نحو لائے یہ بتانے کے لیے کہ قازن کی دو صورتیں ہیں، قازن کی دو حالتیں ہیں کہ یہاں پہ قازن کی کا اعراب الگ ہے، مسلمیہ کا اعراب الگ ہے، یعنی دونوں جو ہے نا یہ الگ الگ ہیں، قازن اور مسلمیہ دونوں الگ الگ ہیں، یعنی دونوں کا اعراب الگ ہے۔ قازن کا اعراب اعراب الحرکت ہے اور مسلمیہ کا اعراب اعراب الحروف ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اس سے پہلے جو ہے ایک عصا و غلامی، وہاں پہ صرف عصا کہا اور غلامی کے پہلے نحو نہیں رہے، کا عصا و نحو غلامی نہیں کہا، کا عصا و غلامی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصا اور غلامی دونوں کا اعراب جو ہوتا ہے اعراب الحرکت ہوتا ہے، غلامی میں بھی اور عصا میں بھی دونوں میں اعراب الحرکت ہوتا ہے، کیونکہ دونوں میں اعراب الحرکت ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ ایک ضمیر سے یعنی ایک صرف حرف تشبیہ لائے اور اس کے ذریعے سے مثال بیان کی، کاف لا کر کے ایک ہی کاف لایا اسی پر عطف کر دیا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہے، یعنی قازن کا اعراب اعراب الحرکت ہے اور مسلمیہ کا اعراب اعراب الحروف ہے، جب دونوں اعراب میں مختلف ہوئے اس وجہ سے دونوں کو الگ الگ مثال طور پر پیش کیا۔ الحاصل یہ کہ اعراب جو تقدیری اعراب ہوتا ہے دو جگہ میں، جہاں پہ اعراب کا ظاہر ہونا ممنوع ہو، ممتنع ہو، محال ہو، دوسری جگہ وہ ہے جہاں پہ اعراب ثقیل ہو۔ ہاں، مسلمیہ میں کب ہوتا ہے اعراب تقدیری؟ جبکہ حالت رفعی ہو، مسلمیہ میں حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جب جمع مذکر سالم کی اضافت کی جاتی ہے تو نون جمع گر جاتا ہے، جب اضافت کی گئی اور نون جمع گر گیا تو اب واو اور یا باقی رہے، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا، برخلاف حالت نصبی اور جری کے، کیونکہ اس میں یا پہلے سے موجود تھا، کیونکہ حالت رفعی نصبی اور جری میں کیا ہوگا؟ مسلمینہ کے آخر سے نون گرائے تو یا آخر میں باقی تھی، اور جو یا متکلم طرف جب اضافت کی گئی تو دو یا ہو گئے، تو یا اور یا دونوں یا موجود تھے، یا متکلم اور جمع کی یا جمع میں جو آتی ہے یا دونوں موجود تھے، بس ادغام کر دیا گیا اور یہ دونوں پڑھے بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اعراب لفظی ہے، صرف کیونکہ حالت رفعی میں واو کو یا سے بدل دیا گیا اور اس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ اعراب تقدیری ہے۔ واللفظی فیما عدا، اور اعراب لفظی اس کے علاوہ میں ہوتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو اعراب تقدیری بیان کی دو جگہ ان کے علاوہ میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ مصنف نے تقدیری کو مقدم اسی وجہ سے کیا کہ کیونکہ تقدیری کم ہے، اعراب تقدیری کم ہے، دو ہی جگہ ہیں جہاں پہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور اعراب تقدیری کو بیان کر دیں گے اور تو اس کے علاوہ جو ہیں اعراب لفظی ہیں، اس طرح بیان کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اعراب لفظی بہت زیادہ ہیں، اگر اعراب لفظی کو بیان کرتے پہلے پھر تقدیری کو بیان کرنا ہوتا، اسی وجہ مصنف نے کیا کیا کہ پہلے اعراب تقدیری کو بیان کیا جو کم آتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیا اس کے علاوہ جو ہیں وہ لفظی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔